وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين۔ مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا، انشاءاللہ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ الضحى مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورۃ الضحیٰ یہ مکی سورت ہے، اس میں 11 آیتیں ہیں۔ اس سورت کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ سرور کونین تاجدار بطحہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر 2-3 شب تہجد کے لیے نہیں اٹھ پائے اور اتفاق سے وحی کے آنے میں بھی کچھ تاخیر ہوئی۔ مشرکین اور اسی طرح ابو لہب کی بیوی ام جمیل کہنے لگی کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا اور محمد سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف دیا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورہ ضحیٰ نازل فرمائی اور قسمیہ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے، آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ اور اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو احسانات فرمائے ہیں اس کا بھی تذکرہ اس صورت کے اندر موجود ہے۔ والضحیٰ، قسم ہے دن کے روشنی کی، واللیل اذا سجا، قسم ہے رات کی جب وہ قرار پکڑے۔ سجا کے معنی قرار پکڑنے کے آتے ہیں، یعنی رات کا کامل ہو جانا، ظلمت اور تاریکی کا مکمل طور پر چھا جانا۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ جانداروں کا سو جانا اور چلنے پھرنے اور اسی طرح آوازوں کا بند ہو جانا،
ایک مطلب یہ بھی بیان فرمایا گیا ہے، جب دن روشن ہوتا ہے، دن کی روشنی کے بعد رات آتی ہے، اور رات کی ظلمت اور تاریکی جب چھا جاتی ہے تو یہ اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ پھر دن نہیں آئے گا۔ اسی طرح کچھ دیر وحی کا سلسلہ موقوف رہنا یہ اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے ناراض ہیں اور آپ کو چھوڑ دیے ہیں۔ جس طرح روشنی کے بعد تاریکی کا چھا جانا یہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہوتی، اسی طرح وحی کے سلسلے کا کچھ دیر کے لیے موقوف ہو جانا یہ ناراضگی کی دلیل نہیں ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے پروردگار نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ آپ سے بیزار ہے اور نہ آپ سے ناراض ہے۔ یہ کفار و مشرکین جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، لغو اور فضول باتیں آپ سے کیا کرتے ہیں، آپ ان سے رنجیدہ مت ہو جائیے۔ یہ کفار اگر کہتے ہیں تو کہنے دیجیے، آپ کا رب آپ سے ناراض نہیں ہے اور آپ کو نہیں چھوڑا ہے، اور ویسے بھی کوئی ایسی بات آپ سے صادر بھی نہیں ہوئی ہے۔ جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں تشریف لائے وہ سب معصوم ہوتے ہیں، ذرا برابر بھی کوئی غلطی کا شائبہ ان سے نہیں ہو سکتا، غلطی نہیں ہو سکتی۔ آپ تو خاتم الانبیاء ہیں جن کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، اور سارے انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبوت عطا فرمائی ہے وہ آپ کے طفیل میں، آپ کے صدقے میں عطا فرمائی ہے، تو آپ سے تو کوئی ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے، اور آپ کا پروردگار آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے دنیا سے بدرجہ بہتر ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی، آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بدرجہ بہتر ہے۔ ایک مطلب تو یہ بیان فرمایا گیا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ پچھلی حالت یہ بہتر ہے پہلی والی حالت سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو علوم و معارف عطا فرماتے رہیں گے، اللہ کا قرب اور نزدیکی آپ حاصل کرتے رہیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، عن قریب آپ کا پروردگار آپ کو عطا کرے گا، بس آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کیا عطا فرمائیں گے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ چیزیں آپ کو عطا فرمائیں گے جو آپ کو مرغوب ہوں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا چیزیں مرغوب تھی؟ دین اسلام کی ترقی، اسلام کی اشاعت و ترویج، اسلام کا پورے دنیا میں پھیلنا اور حق و صداقت کی آواز کا بلند ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائیں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ جب یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اذن لا ارضى واحد من امتی فی النار، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک میری امت میں سے کوئی آدمی جہنم میں رہے گا، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا۔ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھے شفاعت کا
حق نصیب فرمائیں گے، میں لوگوں کی شفاعت کروں گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے فرمائیں گے رضیتا یا محمد، اے محمد تم راضی ہیں، اب بھی راضی ہیں؟ تو اس وقت میں کہوں گا کہ اے اللہ میں اب راضی ہوں، آپ سے خوش ہوں۔ صحیح مسلم میں یہ بات بھی موجود ہے، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہے، فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی تلاوت فرمائی، ان تعذبهم فإنهم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ آیت تلاوت فرمانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام آہوزاری کرنے لگے، آپ کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ کہہ کے بھیجا جاؤ میرے محمد کے پاس، ان سے پوچھو کہ آخر کیوں رو رہے ہیں، ان کے آنکھوں سے آنسو کیوں روا ہیں۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جانتے تھے۔ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمانے لگے کہ اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کیوں رو رہے ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت کو معاف فرما دے، میری امت کی مغفرت فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل کے واسطے سے فرماتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا اللہ تبارک و تعالی کی امت سے راضی ہے، آپ کی امت کی مغفرت فرما دیں گے۔ آگے کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو انعامات اور احسانات فرمائے ہیں اس کا تذکرہ ان آگے کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ کو یتیم نہیں پایا، فآویٰ پس ٹھکانہ دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، جب آپ اپنی ماں کے آغوش میں تھے، پیٹ میں تھے، تو اس وقت حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا، آپ یتیم پیدا ہوئے۔ تو ظاہر ہے والد کے پاس کوئی مال نہیں تھا، آپ کی ولادت کے بعد اس مال کے ذریعے سے آپ کی پرورش کر سکے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کے دل میں محبت ڈالی، اور عبد المطلب کا یہ حال تھا کہ وہ اپنے بچوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 6 سال کی ہو گئی تو والدہ محترمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد آپ اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے، بڑی محبت سے آپ کی پرورش فرمائی، اپنے بچوں سے زیادہ آپ کو چاہا کرتے تھے۔ لیکن جب آپ 8 سال کے ہو گئے تو دادا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد آپ اپنے چاچا ابو طالب کی کفالت میں آئے۔ ابو طالب کا یہ حال تھا کہ کثیر العیال تھے، ان کے بہت سے بچے تھے، لیکن یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے، اپنے بچوں سے زیادہ چاہا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ یتیم نہیں تھے تو بس ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ کی پرورش فرمائی، اور حضرت عبد المطلب اور ابو طالب کے دل میں آپ کی محبت کو ہم نے ڈال دیا، اور صلبی اولاد سے زیادہ وہ آپ کو چاہا کرتے تھے، آپ سے محبت کیا کرتے تھے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو بے خبر پایا تو پس ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی، بس آپ کو راستہ دکھلایا۔ ضالن کے ایک معنی گمراہ کے بھی آتے ہیں اور ایک معنی بے خبر کے بھی۔ یہاں ضال بے خبر کے معنی میں ہے کہ ہم نے آپ کو بے خبر پایا، پس ہم نے آپ کی رہنمائی فرمائی، پس آپ کو راستہ دکھلایا۔ بے خبر پانے کا کیا مطلب ہے؟
علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ علوم و شریعت سے بے خبر تھے، نبوت سے بے خبر تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علوم اور شریعت آپ کو عطا فرمائی، نبوت سے آپ کو سرفراز فرمایا، آپ کو سیدھے راستے کی رہنمائی فرمائی. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، اور آپ کو نادار پایا تو پس ہم نے آپ کو مالدار کر دیا، غنی کر دیا. ظاہر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو یتیم تھے اور آپ کے پاس مال نہیں تھا، آپ بالکل نادار تھے. آپ کے دادا اور آپ کے چاچا نے آپ کی پرورش فرمائی اور حد درجے آپ سے محبت فرمایا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں وہی بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے آپ کو نادار پایا پس ہم نے آپ کو غنی کر دیا. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال لے کر آپ تجارت کی غرض سے جاتے تھے. آپ کو خوب نفع حاصل ہوتا تھا تجارت میں، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا، غنی کر دیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی زوجیت میں آئی تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اے اللہ کے نبی علیہ السلام، یہ جو میرا مال ہے یہ اسلام کے لیے میں وقف کر دیتی ہوں، اسلام کی سربلندی کے لیے، اس کی اشاعت اور اس کی ترویج کے لیے میں اس مال کو وقف کر دیتی ہوں. جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑے مالدار تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق کا مال کو اپنا مال سمجھ کے استعمال کیا کرتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش رہا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنا مال سمجھ کر میرا مال استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے فرماتے ہیں بہرحال آپ یتیم پر سختی نہ کیجیے، چونکہ آپ یتیم ہیں، یتیمی زندگی آپ جانتے ہیں. اگرچہ کہ یہ خطاب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن پوری امت کو تعلیم دینا مقصود ہے. کہ حدیث میں یہ بات بیان فرمائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں کے گھر میں سب سے بہترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ محبت سے، اکرام سے، شفقت سے، پیار کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہو، وہ گھر سب سے بہترین گھر ہے. اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو، اس کے ساتھ محبت اور شفقت اور پیار کے ساتھ سلوک نہ کیا جاتا ہو اور اس کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہ پھیرا جاتا ہو، وہ سب سے برا گھر ہے. اور حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح قریب ہوں گے جیسے ہاتھ کی دو انگلیاں ایک دوسرے سے قریب ہوتی ہیں. یا یتیم کی کفالت کرنے والا بھی مجھ سے قیامت کے دن اتنا قریب ہوگا. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو مت جھڑکیے. سائل مانگنے والا اپنی ضرورت اور حاجت، اپنی مجبوری اور اپنے تقاضے جب سامنے رکھیں تو اس کو مت جھڑکیے. بیچارہ کس حالت میں ہوتا ہے، کیا اس کی پریشانیاں ہوتی ہیں. جب آپ کے سامنے آئے، آپ کے پاس کچھ ہے تو دے دیجئے، اگر نہیں ہے تو محبت سے، نرمی سے پیش آئیے اور عذر فرما دیجئے کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے. یہاں سائل فرمایا گیا. سائل سے دنیاوی سائل بھی مراد ہو سکتا ہے، جو عام طور پر دنیا میں لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے، اپنی ضرورت کو لے کے آتے ہیں، وہ بھی مراد ہے. اور ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی علمی سوال آپ سے کرے، علمی تحقیق کا سوال آپ سے کرے تو آپ اس کو مت جھڑکیے، بڑی محبت سے، بڑی نرمی سے اس کے ساتھ پیش آئیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا آپ تذکرہ کرتے رہا کیجئے. جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ساتھ اتنے انعامات فرمائے ہیں تو آپ اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کیجئے، تحدیث بالنعمت کے طور پر.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے انگنت اور بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہمارا کام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا ہم تذکرہ کرتے رہیں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں، اور لوگوں کے سامنے اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے رہا کریں. حدیث میں آتا ہے کہ ایک عام ضابطہ بھی یہ ہے، جب آدمی کسی پر احسان کرے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ احسان کا معاملہ کریں. اگر ہمارے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، تو ہم اتنا تو کریں کہ لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کریں. تحدیث بالنعمت کے طور پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا، یہ اگرچہ کہ بہت ہی قابل تعریف چیز ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن ایک بات یہاں یہ بھی ضروری ہے کہ تکبر مقصود نہ ہو، ریاکاری مقصود نہ ہو، شہرت مقصود نہ ہو، اور دکھلانے کا جذبہ مقصود نہ ہو. اگر اس نیت کے بغیر للہ لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے ہم تحدیث بالنعمت کے طور پر اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کو لوگوں کے سامنے بیان کریں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، کوئی بری بات نہیں ہے. یہ سورہ ضحیٰ تھی، اس کا ترجمہ قدر تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.